عباسی تیسرا خلیفہ ہے، ابو عبداللہ المہدی عباسی۔ امام کاظم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ شراب شیطان کا کام ہے، لیکن حرام نہیں کہا ہے۔ تو کام تو برا ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کیا قرآن کوئی تمہارے گھر میں نازل ہوا ہے جو تمہیں پتا ہوگا کہ شراب کہاں حرام ہے؟ یہ اس وقت جتنے سیڈی انٹلیکچوئلز ہیں نا، یہ سارے جوان یوتھ سنیں، وہ ایک قرآن کی آیت پیش کر کے کہیں گے کہ برا ہے، حرام تو نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں، حلال خدا کو حرام کرنا، حرام خدا کو حلال کرنا۔ مثال کے طور پر کزن میرجز کے پیچھے ایک بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس کو بہت برا پورٹرے کیا جاتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واجب نہیں کیا کہ کزنز ہی میں شادی ہوگی، شادی کہیں پر بھی ہو سکتی ہے جو بھی اس کی شرائط ہیں، لیکن جب آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں بات کو، ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے یہ، کہتے ہیں کزن میرجز بند کر دیں، ختم، اس سے سوسائٹی کے لیے بہتر ہے، آگے ہیلتھ کے لیے بہتر ہے۔ یہ سٹیپ آپ نے اگر خلاف شریعت اٹھایا تو اس کا اینڈ یہ ہے کہ پھر کزنز آپس میں نامحرم ہے ہی نہیں، کیونکہ شادی نہیں ہو سکتی، پھر تو محرم ہے۔ 50 سال بعد یہ ہوگا کہ کزنز تو محرم ہے، اسی لیے تو شادی نہیں ہو سکتی، نامحرم ہے ہی نہیں۔ اب خیر 50 سال پہلے بھی بہت سے لوگ کزنز کو محرم ہی سمجھ رہے ہیں اس وقت، لیکن کم از کم ان کے پاس ایتھیزم کا بہانہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا، بت پرستی اور فال کے تیر چلانا، جوئے کی کیفیت ہوتی تھی، یہ سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ۔ یہ بھی اللہ نے کہا کہ آگے بچو، کہ حرام تو نہیں کہا۔ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں، بھائی حرام کا لفظ لے کر آئیے۔ اچھا، جن کے بزرگوں کے لیے قرآن کافی تھا، انہیں قرآن میں شراب کی حرمت کی آیت نہیں مل رہی تھی۔ اب گفتگو ایک عجب انداز میں ہو رہی ہے آج، جس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چاہیں تو کہا شراب حرام نہیں ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے، اجتناب کرو لیکن حرام نہیں ہے۔ اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے شراب اجازت مل جائے کچھ، بقول نسیم امروہی علی اللہ مقامہ، ہاں، کہ دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، دور قرآن کا، قرآن بدل رہے ہیں نا، دور قرآن کا ایک دور نیا آ جاتا، اور پی کے جب جھوم کے پڑھتے تو مزہ آ جاتا۔ منصوبہ یہ ہے بالکل ایک صاحب کی طرح جنہوں نے نماز پڑھائی شراب کے نشے میں۔ تو آپ یہ نہ کہیے کہ یہ فرضی بات کوئی ہو رہی ہے، شراب کے نشے میں فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت ہو سکتی ہے، اور جمعے کی نماز بدھ کے دن ہو سکتی ہے۔ تو کیا قرآن شراب کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا؟ ان سے کیا بعید ہے؟ امام علیہ السلام، سبحان اللہ، امام نے کہا کہ اللہ نے شراب کو حرام کہا ہے، قرآن نے حرام کہا ہے، کہ فرزند رسول حرام کہا ہے؟ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً حرام کیا ہے میرے رب نے الفواحش، فحشا کو، ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ فحشا اوپنلی ہو یا سیکریٹ ہو۔ امام نے فرمایا کہ یہاں فحشا اوپنلی سے مراد علل اعلان نعوذ باللہ من ذالک زنا ہے، کامن ہو گیا دنیا میں، انشاءاللہ ہم سب محفوظ ہیں ایسی چیزوں کو دیکھنے سے، لیکن کامن ہے پوری دنیا میں، بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے، علل اعلام کھلے عام زنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ما بطن، چاہے وہ چھپ کے زنا ہو، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ والاثم، اسم یہ نام والا اسم نہیں، الف سین میم والا نہیں، الف تھا 3 نقطے والا میم، اور اللہ نے گناہ کو حرام کہا، اسم کو۔ امام نے کہا اسم سے مراد شراب ہے۔ اب آپ تو سن لیں گے اسے، امام نے کہہ دیا اسم سے مراد شراب ہے تو ختم ہو گئی بات۔
لیکن وہ تو نہیں مانے گا نا۔ امام نے آیت پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ میں یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سوال کرتے ہیں اے رسول آپ سے خمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، پہنچ گیا میرا مجمع انشاءاللہ سے۔ کہیے کہ شراب میں اثم کبیر ہے، اثم کبیر حرام ہے۔ شراب حرام ہو گئی یا نہیں ہوئی؟